بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و صحاب پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری اور ہمارے والدین کی اور امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حجاج بن یوسف۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حجاج بن یوسف کون تھا، اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیوں کیا تھا، اور ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر کیوں لٹکائے رکھا، اور اس لائن کی قید میں 4000 عورتیں بے لباس کیوں تھیں، اور آخر میں اس کی عبرتناک موت کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ حجاج انتہائی ظالم اور جابر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل تھا۔ محمد بن قاسم کا چچا اور سسر بھی تھا۔ ناظرین، یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ وہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت اذیتیں دیتا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا۔ اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ ناظرین، حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کا شمار کیا گیا تو اس میں سے 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس تک نہ تھا، اور یہ قیدی ایک ایسی 4 دیواری میں قید تھے جس قید خانے کی چھت تک نہ تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے۔ ان کو جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج بن یوسف بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ پیارے دوستوں، مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جس کے آٹے کو سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ وہ انتہائی ظالم اور جابر تھا۔ اس لائن نے اس روٹی سے سحر و افطاری جیسی پاک اور بابرکت چیز کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں موجود کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر و صد کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا، اور 53 سال کی عمر میں وہ مردود مر گیا۔ پیارے دوستو، ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عارضہ علقہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس ظالم و جابر شخص پر عذاب نازل کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس طبیب نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا، اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ جب حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگل لیا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا گیا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا اور چیختا تھا۔ ایک دفعہ اس ملعون نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم کو بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ پیارے دوستو، حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس دوزخ سے آزاد فرمائے۔ بس میری اتنی سی التجا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کی اس اذیت سے چھٹکارا پاؤں، مگر سردی ختم نہ ہوتی۔ پیارے دوستو، یہ تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک اور ایسا واقعہ بھی ہوا۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی، اور اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔
پیارے دوستو، واضح رہے کہ یہ وہ ہندا نہیں جو سید شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے، ان کی شہادت اور پھر ان کے جسم اطہر کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، مگر اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہتے ہیں کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت اس وقت نہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی، اس کے دل میں اس لڑکی سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ پیارے دوستو، حجاج بن یوسف نے اپنے کرندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ درہم کے عوض اس کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئے۔ شروعات میں تو حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور اسے ہر طرح کی آسائش دیتا۔ ہندا کسی مالدار گھرانے سے نہ تھی، لیکن حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ اصلی حجاج سامنے آ گیا، جو ظالم اور جابر تھا، اور اس کا اصلی حجاج اس کی محبت پر غالب آ گیا۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا تھا۔ اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم بیچ رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت کے لحاظ سے بھی بہت باکمال تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کے زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فزا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور ظالم انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بیچے ہیں، میں تجھے خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں۔ یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی، مگر اللہ رب العزت بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ خلیفہ وقت عبد المالک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند ہو گئی، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مکان سے ایک سواری میں آئے اور اس محل کے دروازے تک اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ پیارے دوستوں، اونٹ کی مہاٹ پکڑنے والے کو ساربان کہتے ہیں۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ کر بھیجا، حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب رکا پڑا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی نافرمانی کرتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندا کے محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموشی کے ساتھ چلتا رہا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصداً پھینک دیا۔ ساتھ ہی حجاج کو آواز دے کر کہنے لگی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گرا ہے، ذرا اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ تو بولا، حضور، یہاں چاندی کا سکہ نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی، واللہ یہ میری قسمت ہے کہ میری سواری سے چاندی کا سکہ گرا اور بعد میں سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ اللہ رب العزت بڑی عظمت و شان والا ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے عزت بخشے اور جب چاہے جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر اور نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔